اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تعاونوا علی البر والتقوی صدق اللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی، سب سے پہلے میں تمام سادات گرانے کو سلام کرتا ہوں جنہوں نے اپنی مصروفیات نکال کے ہمیں وقت دیا۔ اس کے بعد میں شکر گزار ہوں صمیم قلب سے تمام معزز مہمانوں کا کہ جو تشریف لائے، اور منہاج القرآن کے تمام فورمز کے عہدیداران اور وابستگان جنہوں نے اپنا قیمتی وقت ہر وقت تحریک کے نام کیا ہوا ہے۔ اور اس کے علاوہ خصوصاً میں شکر گزار ہوں علامہ محمد احسان رضوی صاحب کا اور قاری محمد اسحاق القادری صاحب کا، کہ جو ہر وقت ہمہ وقت مشورہ بھی کرتے ہیں اور ہر وقت سوچتے ہی تحریک کے حوالے سے ہیں اور اس مشن اور اس پروجیکٹ کے حوالے سے۔ تو میں مختصراً سلام دعا کے بعد تھوڑا سا بریفلی بیک گراؤنڈ بتانا چاہتا ہوں کہ تقریباً میری وابستگی منہاج القرآن سے 36 سال ہو گئے ہیں۔ 89 میں منہاج القرآن کا رفیق بنا تھا، تو ہم اس دور سے کام کر رہے ہیں۔ بعد میں بڑے نامساعد حالات آئے، تحریک میں بڑا پراپوگنڈا ہوا، 90-95 کا دور ہے یہ، لیکن اس دور میں بھی ہم نے فری ٹیوشن سینٹر قائم کیے مختلف جگہ پہ۔ جو مستحق غریب طلباء ہیں ان کی تعلیم کے لیے چھٹیوں میں تو اساتذہ کو ہم خود پیمنٹ کرتے تھے اور ان کی فری ٹیوشن سینٹر ہوتے تھے۔ اس کے بعد ہم نے مساکین غریب طلباء کو وردیاں دیں، یعنی ایسے چھوٹے چھوٹے کام کرتے تھے، چونکہ ہمارے پاس کولیکشن کا ذریعہ یہی ہوتا تھا کہ اپنی جیب سے پیسے اکٹھے کرنے اور کوئی کام کرنا، بچوں کو وردیاں دینا، کتابیں دینا، یہ کام کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا، ہم نے یہ ریسنٹلی کوئی چند سال گزرے ہیں تو ہم نے 3 لاکھ روپے سے قرض حسنہ کی اسکیم شروع کی، تو وہ ہمارا 15-16 لاکھ ہم نے اس میں انویسٹ کیا ہے۔ تو وہ قرض دیتے تھے اور 1000 اس کی قسط واپس لیتے تھے، 10,000 قرض دیتے تھے۔ تو یقین مانے وہ اس میں سے بھائی اسحاق صاحب کو پتہ ہوگا، شاید ہمیں ریٹرن میں تقریباً 2 لاکھ ملا ہے، باقی سب ہم نے لوگوں کو معاف کر دیا، یعنی قرض دیا، جو نہیں کر سکتے تھے وہ ان کو معاف کر دیا، تو وہ فنڈ میں آ گیا۔ پھر ریسنٹلی ہم نے غالباً 2 سال ہوئے ہیں، علماء کا بہت اچھا کنونشن ادھر کیا تھا مکہ مارکی میں، تاکہ اس طبقہ کو عموماً اگنور کیا جاتا ہے، تو ہم نے ان کی حوصلہ افزائی کے لیے، ان کی دعائیں لینے کے لیے، تو تقریباً 150 سے 200 تک علماء تھے جن کو ہم نے، جیسے آج ہم نے عید ملن پارٹی بھی رکھی ہے اور ساتھ یہ فنکشن بھی ہے ہمارا۔ تو اب ضرورت اس عمر کی تھی، یہ میں تمہید اس لیے بتائی ہے کہ ایک ایسا وہ کام تھے جزوی، ہم مستقل بنیادوں پہ نہیں کر سکے، کام شروع کیا، 1-2 سال چلایا، پھر چھوڑ دیا۔ تو ضرورت تھی، احسان صاحب ہر وقت سوچتے تھے، ڈسکس کرتے تھے کہ ایسا کوئی مرکز بن جائے جس کا علاقے کو فائدہ ہو اور ہم یہ سارے کام اکٹھے ایک چھت کے نیچے کر سکیں۔ تو ہم نے اس کو اکٹھا کرنے کے لیے یہ اسکیم اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی اور اس کی توفیق سے یہ کام شروع کیا۔ تو اس کا بیک گراؤنڈ تو میں بتا چکا ہوں، مین وہ ہے ویلفیئر کا بھی شعبہ تفیض القرآن ہوگا، دینی تعلیم کے علاوہ عصری تعلیم، عصری علوم، جیسے آج کل کمپیوٹر سائنسز اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے، تو وہ سب انشاءاللہ اس میں ہوگی۔ یہ ایک بڑا عظیم ادارہ ہوگا۔ اب تو شاید آپ سوچیں کہ یہ لوگ ویسے باتیں کر رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ جو مقصد لے کے ہم چلے ہیں، آپ لوگوں کے تعاون سے انشاءاللہ پایہ تکمیل تک پہنچے گا۔ اس میں اب میں خصوصی طور پہ جو پہلے میں نے ڈسکس نہیں کیا ابھی تک، نہ علامہ احسان صاحب سے نہ بھائی اسحاق صاحب سے، جو کمیونٹی سینٹر ہے ہمارا مین، تو باقی چلو پروجیکٹ علیحدہ ہے، اس کی کئی برانچز ہوں گی انشاءاللہ، کمیٹیاں بنی ہیں، تعلیمی کمیٹی بھی، تعمیراتی کمیٹی بھی، اور اس میں ہم نے انوالو کیا تمام اہل علاقہ کے معزز لوگوں کو جن کا اثر رسوخ ہے اور جن کو تھوڑی اس حوالے سے ہے نسبت۔ تو وہ مختلف کمیٹیاں، تعلیمی ہے، تعمیراتی ہوگی، مالیاتی ہوگی، اس کا باقاعدہ آڈٹ وغیرہ سب ہوگا۔ تو اس جو کمیونٹی سینٹر ہے نا ہمارا، بیسک میں اس پہ کرنا چاہتا ہوں، وہ صرف لفظ کی حد تک نہیں ہے کہ کمیونٹی سینٹر ہوگا،
انشاءاللہ اس میں بہت اچھے اچھے پروگرام بھی ہوں گے. میں سوچ رہا تھا آتے ہوئے بھی کہ انشاءاللہ تعالی ہم جو بچے ہیں چھوٹے بچے ان کا پروگرام ہوگا. جو بچوں کو گائیڈ لائن دی جاتی ہے تعلیم کے بعد، مثلا میٹرک کیا ہے ان بچوں کو پتہ ہی نہیں کہ ہم آگے کیا کریں، ہم نے پڑھنا کیا ہے، تو ان کی ہم ورکشاپ سے انشاءاللہ قائم کریں گے تاکہ ان کو ایک پراپر گائیڈ لائن دیں کہ آپ کا اس طرف ذوق ہے تو آپ تعلیم کا یہ سبجیکٹ. اسپیشلسٹ لوگ بلائیں گے، ہمارے منہاج القرآن کے بڑے اسپیشلسٹ لوگ ہیں جو اپنے سبجیکٹ میں مہارت رکھتے ہیں، وہ انشاءاللہ کریں گے. کھیل ہے جس کو متواتر نگلیکٹ کیا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں، تاکہ نوجوان بچے جو ہیں وہ بے راہ روی کا شکار نہ ہوں. ہم اس کی بھی انشاءاللہ کمیٹی بنائیں گے. اس چھت کے نیچے ہم ایسے کام کریں گے تاکہ نوجوان بچوں کو کھیل کے شعبے میں ہم آگے لے کے آئیں. اس کے علاوہ جو بڑے لوگ ہیں، بزرگ ہیں، ایجڈ لوگ ہیں، عموماً ہمارے معاشرے میں بے شک اسلامی معاشرہ ہے لیکن ہم ان کو نگلیکٹ کر دیتے ہیں. ان کے لیے میرے ذہن میں پلان آتا ہے کہ ہم ان کے لیے کوئی ایسا شعبہ ادھر قائم کریں تاکہ ان کی کوئی گیٹ ٹوگیدر ہو جائے ادھر. ان کو باقاعدہ ہم انوائٹ کریں گے. ان کے کھیل کا کوئی ایسا جو کلچرل ہمارے کھیل ہے اس کا کوئی انتظام کریں گے. کوئی جز وقتی وہ ادھر ٹائم پاس کریں، مل بیٹھیں. علاقے سارے علاقے کا ہوگا، یہ نہیں بادشاہ پور کا ہوگا، کرتوال کا یا ہریا وغیرہ کا نہیں. ہم کوشش کریں گے کہ سب علاقے کو مل بیٹھنے کا ایک موقع مہیا کریں. ادھر ان کو انٹرٹین کریں گے، وہ گپ شپ بھی کریں گے. کوئی ہمارے کلچرل جیسے گیمیں ہوتی ہیں چھوٹی پرانے دور کی وہ کریں گے. یعنی اس طرح کے ملٹی پرپز ہوگا انشاءاللہ وہ کام. مزید ہم آپ لوگوں کی آراء بھی لیں گے، کلیکٹ کریں گے کہ اس کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں. تو یہ سب کام جو ہے آپ لوگوں کو بخوبی پتہ ہے کہ یہ بغیر تعاون کے نہیں ہوتا. نہ تو کوئی اکیلے تنظیم کر سکتی ہے نہ چند افراد کر سکتے ہیں. یہ کامن ایک کام ہے ہمارا سب علاقے کا ہے، تو ہم انوالو بھی سب کو کرنا چاہتے ہیں. بے شک لیڈنگ کیپیسٹی میں تو منہاج القرآن رہے گا چونکہ انہوں نے سارا انتظام کرنا ہے، لیکن وہ پابند ہوں گے آپ لوگوں کی جوابدہی کے تاکہ آپ کو ہر چیز کا بتا سکیں اور آپ ان سے پوچھ سکیں. تو میں بار دیگر سب حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس نیک مقصد میں ہمارے ساتھ تعاون فرمائیں تاکہ جتنا جلد یہ پروجیکٹ ہو سکے. انشاءاللہ گندم کی کٹائی کے اوپن کر دیں گے اور واٹس ایپ گروپ پہ جیسے ہوتے ہیں وہ انشاءاللہ سینڈ بھی کریں گے. اور جتنی پروگرس ہوگی، کلیکشن ہوگی، وہ بھی واٹس ایپ گروپ پہ آگے بھیجی جائے گی تاکہ لوگوں کو پتہ ہو کہ میں نے دیا ہے تو میرا رجسٹرڈ ہو گیا ہے. انشاءاللہ تعالی یہ ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.